مدینہ کی گلیاں آج کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہیں۔ آسمان بھاری ہے، زمین بھوجل ہے، اور دل ایسے ٹوٹے ہیں جیسے کسی نے امید کا چراغ بجھا دیا ہو۔ رحمت دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ یہ صدمہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے جری صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، لرزتی آواز میں اعلان کرتے ہیں، جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حجرہ مبارک میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم اللہ آپ پر کبھی دو اموات اکٹھا نہیں کرے گا۔ پھر باہر آ کر اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں، امت کو ایک قیادت چاہیے۔ ثقیفہ میں بحثیں ہو رہی ہیں، انصار کہتے ہیں قیادت ہماری ہو، مہاجرین کہتے ہیں خلافت قریش کا حق ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ عمر رضی اللہ عنہ فوراً بول اٹھتے ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر سے بہتر کوئی نہیں، آپ ہی ہمارے خلیفہ ہیں۔ سب بیعت کرتے ہیں، اور یوں تاریخ کی سب سے نازک گھڑی میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت کی مسند سنبھالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد عرب میں فتنوں کا سیلاب آ گیا۔ کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کچھ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اٹل تھا، اللہ کی قسم جو اونٹ باندھنے کی رسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتا تھا، اگر کوئی وہ بھی نہ دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ ریگستان میں دو لشکر آمنے سامنے ہوئے، سپاہیوں کے چہروں پر عزم ہے۔ یہ جنگ یمامہ ہے، ایک خونی معرکہ۔ خالد ابن ولید کی قیادت میں مسلمانوں نے جان کی بازی لگا دی۔ اس جنگ میں سینکڑوں حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ یہی وہ دن تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک تاریخ ساز فیصلہ کیا، قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا جائے،
تاکہ قیامت تک محفوظ رہے۔ صرف 2 سال اور 3 مہینے، لیکن یہ خلافت تاریخ کے سب سے مشکل دور میں روشنی کا مینار تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امت کو ٹوٹنے سے بچایا، ایمان کو زندہ رکھا اور قرآن کو محفوظ کر دیا۔